بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے ماہ شعبان استقبال رمضان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے: اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینہ میں ہمارے لیے برکت فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان المعظم ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور تصنیف ما ثبت بلسنہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے یہ بیان فرمائی کہ اس مہینہ کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ روزہ دار کی نیکیوں کے ثواب میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے۔ شعبان کا لفظی مطلب ہے شاخ در شاخ ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: یہ مہینہ ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میرا شمار روزہ داروں میں ہو۔ اس مہینہ کی 15ویں شب کی خصوصی طور پر فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی نجات کی رات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ اب یہ انسان کے ذہن سے بالا تر ہے کہ ان بکریوں کے بالوں کی تعداد متعین کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ شعبان کی اس 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا: فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے مرنے والے ہیں وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کی مقررہ روزی اترتی ہے۔ حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں یہ فرماتے ہیں کہ اعمال اٹھائے جانے کا یہ مطلب ہے کہ اعمال دربار خداوندی میں پیش ہوتے ہیں، اور روزی اترنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک سال میں جتنی روزی انسان کو ملنے والی ہے وہ سب لکھ دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو قیام کیا کرو اور اگلے دن روزہ رکھا کرو۔ یہ روزہ مستحب ہے، اگر رکھ لیا جائے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اس رات کان لگا کر غور سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں، تیری سزا سے، اور تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے غصہ سے، اور پناہ چاہتا ہوں تیری سختیوں سے۔ اے اللہ، میں آپ کی تعریف کا شمار نہیں کر سکتا، آپ کی ذات ایسی ہی بلند و بالا ہے جیسے آپ نے خود فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ دعا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، تم بھی یہ کلمات یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتا دو، یہ کلمات جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں یہ دعا مانگنا بھی ثابت ہے۔ ترجمہ: سجدہ کیا تجھے میرے ظاہر و باطن نے، اور میں سچے دل سے تجھ پر ایمان لایا، پس میرا یہ ہاتھ اور جو کچھ میں نے اس سے اپنی جان پر گناہ کیے ہیں، اے عظمت و بزرگی والے، ان بے شمار گناہوں کو معاف فرما دے۔ سجدہ میں نے کیا اس ذات اقدس کو جس نے پیدا فرمایا اور اس کی صورت بنائی، کان اور آنکھیں دی۔ شب برات کے بارے میں تمام روایات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شب برات میں 3 باتیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، 15ویں شب میں قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔
نمبر 2 نماز نفل اور اس میں طویل سجدے کرنا یعنی کافی دیر تک سجدہ میں رہنا اور دعا مانگنا۔ نمبر 3 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں شعبان المعظم کی برکات نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور دیگر عبادات کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ شعبان المعظم اور اس کی اہمیت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہتمام شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا فرماتے، اس قدر دوسرے مہینوں کا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا سے روزہ رکھتے دیکھا، اتنا کسی اور مہینے میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ایک عظمت والا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزہ سے ہوں۔ اس مہینے کی فضیلت ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں 15 شعبان کی مبارک رات آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15 تاریخ کی نصف رات ہو تو اس میں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب شمس کے وقت سے آسمان پر نازل دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو بخشش کا طلب کرنے والا ہو اور میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر کے اسے عافیت دوں۔ اس طرح طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ اس سے قبل رجب کے مہینے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اور ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ اس طرح مصنف عبد الرزاق میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ترجمہ ہے، فرمایا شعبان کی گنتی پورے کرو رمضان کے مہینے دیکھنے تک، جب رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جائے تو پھر رمضان کے روزے رکھو۔ شب برات کے کام۔ اکثر علماء فقہا محدثین کے رائے ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے۔ اس میں تنہا عبادت و نوافل دعا وغیرہ باعث خیر و برکت اور مستحب عمل ہے۔ اگر اس کو واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گا۔ نیز اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلاف معمول ایک بار قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو ہر سال لازم سمجھ کر کرنا دین میں اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر موقع و محل میں اصل دین پر عمل و پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔